حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزے کی پہلی خاصیت خاص طور پہ ماہ رمضان المبارک کے روزے جن کا ذکر کا پہلا فائدہ ایمان کے لیے یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہوں سے انسان کو بچا لیتا ہے، اپنی حفاظت کی آغوش میں لے لیتا ہے اور انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے تاکہ ان گناہوں کے سبب وہ جہنم اور دوزخ تک جانے سے بچ سکے۔ اس کا ایک پہلو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب ماہ رمضان شروع ہو جاتا ہے تو فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء فی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلۃ الشیاطین۔ فرمایا جب ماہ رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی تین فیصلے صادر فرماتا ہے۔ ایک یہ کہ آسمانوں کے اور جنت کے دروازے کھول دیے، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمانوں کے دروازوں کے کھولنے کا مطلب یہ اشارہ ہے اللہ پاک کی رحمتوں، نعمتوں اور برکتوں کے دروازوں کی طرف۔ کوئی دروازہ اللہ کی رحمت کا دروازہ، کوئی اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا دروازہ، کوئی اس کے فضل و کرم کا دروازہ ہے، کوئی اس کی رحمت اور اس کی قربت کا دروازہ ہے۔ الغرض اللہ پاک اپنی رحمتوں اور برکتوں اور اخروی نعمتوں کے سارے دروازے ماہ رمضان مبارک کے لیے کھول اور جنت کے سارے دروازے بھی کھول دیے۔ صرف اتنا کرم نہیں ہوتا، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جنتی بننا کے لیے آسان کر سارے دروازے کھول دینے کا مطلب یہ ہے جنتی بن جانا، اللہ کی بارگاہ قرب تک پہنچ جانا، اس کے فضل و کرم اور اس کی نعمتوں کا مستحق بن جانا، اس کی رحمتوں اور بخششوں سے نوازا جانا سال کے بقیہ 11 مہینوں کے مقابلے اس مہینے میں بڑا آسان کر بغلقت ابواب جہنم۔ اور دوسرا فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے، دوزخ کے دروازے بند کر دیے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ عوامل جو انسان کو جہنمی بناتے ہیں، وہ بڑے گناہ جن کا ذکر بھی ہو رہا ہے، وہ محرکات، وہ عوامل، وہ اسباب جو انسان کو کھینچ کر جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، ان میں اتنی بڑی کمی کر دی جاتی ہے۔ اس کمی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے ہیں، اب تمہاری مرضی کہ اب بھی جنتی نہ بن سکو تو نصیب۔ یعنی ہم نے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے، یعنی تمہیں ایک ایسا ماحول عطا کر دیا جس ماحول میں دوزخی بننے کی گنجائش کم، جنتی بننے کی گنجائش زیادہ ہے۔ اب تمہارا نصیب ہے کہ پھر بھی اللہ کی بارگاہ کی رحمتوں کی خیرات نہ پاس وسلسلۃ الشیاطین۔ اور تیسرا فیصلہ ہے کہ شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا، شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا۔ دو عوامل ہوتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے، ایک خارجی عامل وہ شیطان کا، ایک داخلی عامل وہ انسان کا نفس۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہمیشہ انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ لعنت ہو شیطان پر، اس نے مجھے بہکا دیا۔ بے شک وہ شیطان لعنت کا مستحق ٹھہرا، مگر شیطان کے بہکاوے میں آ جانا زیادہ تر بدی اور تباہی اور ہلاکت کا باعث بنتا رہتا۔ فرمایا کہ ہم اپنے بندوں پر اتنا کرم بھی کرتے، جتنے شیطان ہیں انسان کو بہکانے والے ان کو اس مہینے کے لیے جگڑ کے بند کر دیا، گویا خارجی عوامل بھی روک دیے جاتے ہیں، صرف ایک اندر کا عامل انسان کا اپنا نفس، صرف ایک اندر کا عامل رہ جاتا ہے انسان کا نفس، اور پھر اس نفس کی اصلاح کے لیے روزہ، صبح سے شام تک اللہ کی رضا پر روزہ رکھنا اور رات کو اللہ کی رضا میں قیام کرنا، قیام کے دوران اللہ کا کلام سننا، یہ وہ تین کام ہیں جن سے نفس کی اصلاح ہوتی۔ تو فرمایا لوگوں نفس کی اصلاح کا ماحول عطا کر دیا، تانوں کو جکڑ دیا، دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول دیے اور سراسر رحمتوں اور برکتوں کا ایک ماحول عطا کر دیا۔ اب بھی کمی ہے اس بات میں رہ گئی کہ تم مولا کے شکر گزار بندے بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اللہ کی رحمتوں، نعمتوں اور جنتوں کے حقدار بن جاؤ۔ اب بھی نہ بن سکو، اس سے بڑی بدبختی، مشومی قسمت اور محرومی اور کیا۔ وہ جو فرمایا نا کہ یہ روزے جو ہیں ڈھال، ڈھال کا مفہوم آپ سمجھ گئے دوسری حدیث سے کہ کتنے بچاؤ اللہ پاک نے ان روزوں کے مہینے عطا کر، اس لیے ان کو ڈھال کر دیا کہ یہ ڈھال۔ آج ہم جو گفتگو کریں گے وہ جوائنٹلی ہوگی، بنیادی طور پہ جو آیا کریمہ پڑھنے والا ہوں اس سے آگے وہ غیظ سے متعلق ہے۔ غیظ اور غضب، غصے کی دونوں حالتوں، یہ گویا یہ دو حالتیں، اس کو جوائنٹلی ہم بیان کریں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یکایک ایام میں جنہیں میں خلوت کہہ رہا ہوں، میں نے اپنے موضوعات میں سب سے پہلا موضوع غصہ، اینگر کیوں چنا؟ اچھا، یہ بنیادی طور پہ جو سیریز آف ٹاکس ہوگی، یعنی گفتگو کا ایک جو سلسلہ ہوگا، اس کو اینگر مینجمنٹ کہیں گے ہم۔ اینگر مینجمنٹ ایک کامن ٹرم ہے، یعنی غصے کو مینج کیسے کرنا ہے، غصے کو کنٹرول کیسے کرنا ہے۔ تو غصہ ہے کیا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا۔ میں بات کر رہا تھا کہ غصہ سے موضوعات کا ایک سلسلہ میں نے کیوں شروع کیا؟ اس لیے شروع کیا کہ میری دانست میں یہ جہاں آپ لوگ ان ایام میں، جس کو میں خلوت کہتا ہوں، آئسولیشن ہے،
بند بیٹھے ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنا طویل عرصہ یہ خلوت چلے. میں نے پہلے کئی بار عرض کیا کہ یہ پریشانی کی خلوت ہے، اور جو پریشانی کا ماحول ہوتا ہے وہ ہیجان انگیز ہوتا ہے، وہ ہیجان پیدا کرتا ہے. وہ غصہ بھی پیدا کرتا ہے، طبیعت میں ہیجان اور اضطراب بھی پیدا کرتا ہے، بے اطمینانی بھی پیدا کرتا ہے. یہ ماحول مایوسی بھی پیدا کرتا ہے. اس میں بندے کی طبیعت اوپر بھی جا سکتی ہے غصے میں، اور ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، مایوسی بھی آ سکتی ہے. اس سے انگزائٹی بھی بڑھ سکتی ہے، اس سے ڈپریشن کی طرف بھی انسان جا سکتا ہے، اینگر فٹس بھی ہو سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کی جو جڑ ہے وہ غیظ ہے، وہ اندر کی کیفیت. جو ظاہر ہو جائے تو اس کو غضب کہہ دیتے ہیں. کوئی غصے کی چھپی ہوئی حالت ہے، جب تک وہ غصہ چھپا رہتا ہے تو غیظ ہے، ظاہر ہو جاتا ہے تو وہ غضب ہے. کبھی پھر یہ مسلسل جب جاری رہے، آدمی گھٹن میں چلتا رہے، تو اس سے انگزائٹی پیدا ہو جاتی ہے. اور مالی مشکلات آئیں گی. ان دنوں میں وسائل کم ہو گئے، مانا نہیں رہا. انسان سوچتا ہے کہ اتنا قرضہ چڑھ جائے گا، اب میں کھاؤں گا کہاں سے؟ جاب چلا گیا، دوبارہ جاب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ بیٹھے ان ذہن میں ان مشکلات کو، ہیجانات کو، اضطرابات کو جب آدمی جوائن کر کے سوچتا ہے تو پھر وہ مایوس بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، اور اس سے طبیعت ڈپریس بھی ہو جاتی ہے. ڈپریشن سے پھر اور نیگیٹو تھنکنگ شروع ہو جاتی ہے. پھر اس کی اگر تھنکنگ ہر لحاظ سے نیگیٹو ہونا خدا نخواستہ شروع ہو جائے تو پھر آپس میں تعلقات بھی سارے خراب ہو جاتے ہیں. ہر چیز جو انسان سوچتا ہے اس سوچ میں بیلنس نہیں رہتا، وہ سارا نظام تباہ و برباد ہو جاتا ہے زندگی کا. یہ خسارے کا سودا ہے. اس لیے میں نے چاہا کہ باقی جو مثبت تعلیمات ہیں وہ تو انشاءاللہ آگے ہم اپنی گفتگو کی سیریز میں، سلسلے میں ان کے اوپر گفتگو کرتے رہیں گے، مگر آغاز اس کیفیت اور نفسیاتی حالت کے بیان سے کیا جائے جو جڑ ہے، سمجھیں، ہر قسم کی خرابی کے جنم لینے کا، جہاں سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور جہاں سے باہمی تعلقات میں بہت سی خرابیاں جنم لے سکتی ہیں. یہ پوری شخصیت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہٰذا اس موضوع کو میں نے اس وجہ سے لیا ہے. یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو غصہ ہے یہ بنیادی طور پہ ایک نفسیاتی حالت ہے. وہ میں نے عرض کیا کہ وہ انر ایجیٹیشن جو ہوتی ہے، ایک اندر کا جو ہیجان اور اضطراب ہے، ایک تراتم ہے، جس کا سبب یا باہر کا کوئی شخص بنا ہے، یا باہر کے کوئی حالات بنے ہیں، یا کوئی واقعہ بنا ہے. کوئی ایکسٹرنل چیز ہے، باہر کی کوئی چیز ہے. کسی شخص کی بات نے دکھ پہنچایا، کسی شخص کے طرز عمل نے دکھ پہنچایا، کسی شخص کے بیہیویئر نے، اس کی بے وفائی نے، اس کی ظلم اور زیادتی نے، اس نے کوئی گالی گلوچ کی، اس نے مار پیٹ کیا، اس نے غیبت کی، چغلی کی، کوئی بھی عمل کیا اس نے جو آپ کو اچھا نہیں لگا اور اس پر آپ کے اندر ایک ہیجان آیا، وہ غصہ بن گیا. یا حالات نے اتنا دباؤ ڈالا کہ اس کو برداشت نہیں کر سکے تو اس سے طبیعت میں ہیجان آ گیا تو غصہ میں بدل گیا. جو بھی کوئی ایکسٹرنل ایک ایونٹ ہے نے طبیعت کے اندر ایک ہیجان پیدا کر دیا. اب جب ہیجان پیدا ہوتا ہے تو آدمی اس کو نکالنا چاہتا ہے، اور نکالنے کی خواہش میں ایک انتقام کا جذبہ آ جاتا ہے. جس شخص نے اسے اس ہیجانی کیفیت میں مبتلا کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی تکلیف پہنچائے، اس کو مزہ چکھائے، بدلہ لے. تو اس میں ایک انتقام بھی شروع ہو جاتا ہے. یہ جو انتقام کی خواہش اور اندر کی ایجیٹیشن، ہیجان اگر سخت ہو جائے، شدت اختیار کر جائے، یعنی وائلنٹ ہو جائے، شدت اختیار کر جائے، انٹینسیفائی ہو جائے، تو پھر ایک غصے کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. وہ مقام ہے جہاں غصہ ایک آگ بن جاتا ہے. اور اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حالت کو شیطان کے ساتھ جوڑ دیا. فرمایا شیطان آگ سے بنا ہے، اور شیطان کی آگ غصے کی آگ کو بھڑکاتی ہے، غصے کی کو چنگاری میں بدلتی ہے اور آگ میں بدلتی ہے. جب یہ ہیجان ایک آگ کی شکل، بہت تپش کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو وہاں جا کے جو ہمارے برین میں، ہمارا جو مائنڈ ہے وہ اپنا کنٹرول لوز کر لیتا ہے. اس کی عقل، اس کی انٹلیکٹ، اس کا مائنڈ، اس کی سمجھ، اس کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے. بندے کی شخصیت پر، اس کی سوچ پر، اس کے عمل پر، اس کے جو کچھ اعضاء سے جو کچھ وہ کرنے والا ہے اس کے اوپر ایک کنٹرول رہتا ہے برین کا. ہر چیز جو کچھ ہم کرتے ہیں اس کا کنٹرول دماغ میں، برین میں، وہاں سے ہر چیز کا میسج آتا ہے. اس سے ہماری زندگی میں، ہمارے اعمال میں، ہمارے افعال میں وہ ایک توازن پیدا ہوتا ہے. فیلنگز بھی جاتی ہیں برین میں، دماغ میں، سکھانے میں، اور میسیجز کچھ کام کرنے کے لیے بھی وہیں سے آتے ہیں. وہاں ایک کنٹرول روم ہے، پورے جسم اور پوری زندگی کو وہاں سے احکامات جاری ہوتے ہیں. اب جب وہ کنٹرول لوز کر جائے
کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پاور لیس ہو جاتا ہے، اس کی طاقت نہیں رہتی. اس کے نتیجے میں آدمی اپنی ریزن، دماغ کی سوجھ بوجھ کھو بیٹھتا ہے، آدمی گویا اندھا ہو جاتا ہے، بہرا ہو جاتا ہے، نہ اس کو کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے. وہاں وہ آداب سے بھی نکل جاتا ہے، اخلاق سے بھی نکل جاتا ہے، اور ہدایت اور بھلائی کے دائروں کو بھی توڑ دیتا ہے. اور جو وہ پھر غصے کا اظہار کرتا چلا جاتا ہے، وہ کیفیت ساتھ ہی ساتھ اس میں آگ اور لگتی جاتی اور بھڑکتی چلی جاتی. جیسے جنگل میں آگ لگ جائے ایک جگہ سے تو ساتھ ہی خشک درختوں تو آگ پھر بڑھتی چلی جاتی، سارا جنگل اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. تو اس طرح غصہ جب آدمی شروع کر دیتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے، وہ پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. یہ اس کی خاصیت میں یہ ہے بنیادی طور پہ غیظ اور غضب، دونوں چیزیں جس کو ہم غصہ یا اینگر کہتے ہیں. یہ ساری خرابیوں کی جڑ ہے. اور غصے کو کنٹرول کر لینا، اینگر کو مینج کر لینا، یاد رکھ لیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ غصہ ختم کر دیں، غصہ ختم ہونے والی چیز نہیں. یہ تو ایک نفسیاتی ہیجان ہے نا. وہ زندگی میں کئی واقعات ایسے آئیں گے، کئی لوگوں کے ساتھ ایسی بات چیت اور آپ کا معاملہ ہوگا، چونکہ دوسری طرف سے کوئی ایکشن آ رہا ہے نا، اور یہ ایک ری ایکشن ہے. ہر ایکشن جب ہوگا تو اس کا ایک ری ایکشن پیدا ہوگا، آپ اس کو تو روک نہیں سکتے. اس ری ایکشن کی ابتدا ہوگی اس اندر کے ہیجان سے، ہیجانی کیفیت سے. آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ تو ایک پورا کا پورا ایک میڈیکل ایک سسٹم ہے، ایک سائیکولوجیکل سسٹم ہے، اور اس میں نیورولوجی انوالو، بہت ساری برین انوالو ہے، بہت سارے میٹرز ہیں. اس کے بعد اس میں ساتھ بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، پھر اور عوامل ہوتے چلے جاتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ یہ سوچا جائے کہ غصہ ختم ہو، وہ نہیں. قرآن مجید نے اول سے آخر تک کسی جگہ یہ نہیں فرمایا کہ غصے کو ختم کر دو. کیا کہا؟ اب وہ میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. فرمایا والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو ضبط کرو. ہونے والی چیز نہیں ہے، ہاں ضبط کی جانے والی چیز ہے. اس کو ضبط کرو. اور ضبط کرنا والکاظمین الغیظ، کظم الغیظ، اس کو ضبط کرو یعنی اس کو کنٹرول کرو، اس کو بہتر طریقے سے مینج کرو. یہ آیہ کریمہ ہے سورہ آل عمران کی، اور اس کی آیت میں پوری پڑھوں گا. 133 سے 136 کا ایک پورا مضمون ہے. اس میں اینگر مینجمنٹ کے طریقے بھی بیان کیے گئے. پورا ایک سبجیکٹ ہے، گویا 4 آیات کریمہ پر مشتمل، جس میں اینگر کا، اس کو ضبط کرنے کی خوبیوں کا، اس کی فضیلت کا، اس کے اجر کا، ضبط کرنے کے طریقے، اینگر مینجمنٹ کے ٹولز بھی دیے گئے. قرآن مجید نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. فرمایا تیزی کرو، دوڑ کے آؤ اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف. وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی زمین و آسمان پر محیط ہے. زمین اور آسمانوں کی ساری کائنات اس جنت کی لمبائی اور چوڑائی کے اندر آ جاتی، اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے. اور فرمایا اعدت للمتقین، اتنی عظیم الشان جنت، اور اس سے قبل اللہ کی طرف سے مغفرت، اللہ کی بارگاہ سے مغفرت، بخشش، فارگیونس اور جنت یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے. متقین کون ہیں یہاں تعریف کی جا رہی ہے. متقین کون ہیں؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. متقین، اللہ کے متقی بندے، آن تقوی، جن کے لیے یہ عظیم الشان جنت تیار کی گئی ہے، وہ کون ہے؟ فرمایا سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں، فراخی ہو یا تنگی معاشی اعتبار سے، ثانی کا، خوشی کا، فرحت کا، فراخیوں کا وقت ہو یا مشکلات کا، تنگی کا، وسائل کی کمی کا وقت ہو، دونوں حالات میں اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں. یہ پہلی تعریف میں کہا گیا کہ متقی لوگ وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کے بندوں کی حاجت روائی کے لیے خرچ کرتے ہیں.